السلام علیکم ناظرین، امید واسق ہے اب جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے، بہت ہی عجیب۔ ڈنمارک کے ایک ایسے جزیرے شٹ لینڈ میں جہاں کوئی ایک مسلمان بھی نہیں، کالج کی 3 لڑکیوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا اور ان کی زندگی میں کبھی کسی مسلمان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ ویولیا اور اس کی بہن اور سہیلی کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اگلے روز جب یہ حجاب پہن کر کلاس پہنچیں تو پرنسپل نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تم کو کس نے ورگلایا؟ کسی مسلمان نے دھوکہ دیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آج تک ہماری کسی مسلمان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو پھر تمہاری کایا کیسے پلٹی؟ یولیا نے جواب میں کہا کہ وہ اپنے یقین، صادق اور سچی طلب نے ہمیں اسلام کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ جب ہم نے میڈیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا سنا تو تینوں نے فیصلہ کیا کہ اسلام پر تحقیق کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر تحقیق کریں گے تو اس دین کی حقانیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر پرنسپل صاحب خاموش ہو گئے، تاہم انہیں کالج میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی اور کہا گیا کہ اگر یہاں نماز پڑھنے کی جسارت کی تو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ یولیا کی عمر 20 برس ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں، میری بہن اور سہیلی نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے مبارک دن تھا۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن ہمارے اہل خانہ سمیت ارد گرد کے سارے لوگ یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ کلمہ پڑھ کر ہمیں روحانی طمانینت اور سکون ملا، اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ گزشتہ رمضان کا ایک دن تھا۔ اگلے روز ہی سے ہم نے روزہ بھی رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب تک کسی عالم دین تو دور کی بات، مسلمان سے بھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ سارے احکامات پر خود نیٹ سے معلومات حاصل کر کے عمل کرتے رہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے قرآن کریم کو بھی خود ہی پڑھنا شروع کیا۔ پھر تو میرے ذہن میں پہلے سے موجود ہر اشکال کے جواب ملنا شروع ہو گئے۔ اب بھی مجھے کوئی ذہنی خلجان درپیش ہوتا ہے تو میں قرآن کریم کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ مجھے ہر سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے اور عجیب سعادت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اب میری تمنا ہے کہ میں عربی سیکھ سکوں تاکہ براہ راست قرآن کریم سے استفادہ ممکن ہو۔ یولیا کا کہنا ہے کہ اب بھی میں سیکھنے کے مراحل میں ہوں، تاہم میرے تمام سابقہ اعتقادات بدل کر قرآن کے سانچے میں ڈل چکے ہیں۔ اب میرا مطمع نظر صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ مخلوق چاہے خوش ہو یا ناراض، مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کی امانت ہے۔ نماز، روزہ اور حجاب وغیرہ کو دیکھ کر میرے بعض عزیزوں نے کہا کہ یہ بہت مشکل مذہب ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ مجھے اسلام سے پھیرنے کا ہر حربہ استعمال کیا گیا، لیکن میرے سامنے ایک ہی ہدف تھا کہ رب کا قرب حاصل کرنا ہے اور دوسروں کو اس کی روشنی سے منور کرنا ہے۔ اس لیے میں نے الٹا ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، لیکن فی الحال مجھے خود بھی اسلامی تعلیمات کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید علم حاصل کرنے کے بعد یہ مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ مجھے حجاب میں دیکھ کر بعض جاننے والوں نے سمجھا کہ شاید میں ہالووین کی تیاری کر رہی ہوں۔ یہ عیسائی تہوار کچھ روز بعد آنے والا تھا۔ اس موقع پر لوگ ڈراؤنا لباس پہنتے ہیں اور یہ سمجھ کر وہ لوگوں کو عزت و احترام سے پیش آنے لگے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں تو ان کا رویہ یکسر بدل گیا۔ نہایت منفی قسم کی کمنٹس کا سامنا کرنا پڑا۔ میں غیر مسلم معاشروں میں رہنے والے نو مسلموں سے بھی یہی کہوں گی کہ لوگوں کے کمنٹس کی پرواہ نہ کریں، اسلام کو سمجھیں اور اعلیٰ وجہ البصیرت اس پر عمل کریں۔ یولیا کا کہنا ہے کہ میں اب شٹ لینڈ کے ایک اولڈ ہوم میں بطور کک کام کرتی ہوں۔ میری تمنا ہے کہ میرا ایک ایسا خاندان ہو جس کے سارے افراد مسلمان ہوں اور 5 وقت نمازی ہوں۔